رحیم آج دو نگرانیاں جو ہے نگرانی محترم عمران خان صاحب نے کر رکھی تھیں، یہ جو ان کی نیب کی عدالت نے ان کی ضمانت ان کی غیر حاضری کی وجہ سے اس کو خارج کر دیا تھا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جب وہ آج ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ 6 مقدمات جو اسی نوعیت کے تھے، جو ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد اور جو ہے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ جو ہے اسلام آباد نے عدم پیروی کی وجہ سے خارج کی تھیں، آپ نے ان احکامات کو کالعدم قرار دے کے ان مقدمات 6 مقدمات میں ضمانت قبل از گرفتاری کو بحال کر دیا ہوا ہے۔ تو اس آج والی یہ دونوں جو نگرانیاں ہیں، یہ چونکہ نیب عدالت سے متعلق تھیں، فرق صرف یہ ہے، اور یہ بھی اسی طرح عدم حاضری میں خارج کی گئی تھی، تو اس لیے وہی ریلیف ہم چاہ رہے ہیں، کیونکہ آپ ہی کی سربراہی میں ڈویژن بینچ نے وہ کالعدم قرار دے کے اور ان کی ضمانت قبل از گرفتاری عمران خان صاحب کی بحال کی تھی۔ تو اس پر جو ہے جج صاحب، چیف جسٹس صاحب نے پوچھا نیب کے پروسیکیوٹر سے کہ کیا ان کی گرفتاری جو ہے آپ نے ان مقدمات میں، ان 2 مقدمات میں ڈالی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے ان کی کوئی گرفتاری جو ہے، اس تفتیشی افسر نے یا نیب کے چیئرمین نے اس میں کوئی احکامات نہیں کیے اور نہ ہی ان کی گرفتاری جو ہے ڈالی گئی ہے۔ تو پھر جج صاحب کہنے لگے کہ پھر ان کا کیس اسی مقدمات میں اور اسی فیصلہ جو ہم نے کیا ہے، پھر تو اسی کی روشنی میں ان کی ضمانت جو ہے یہ بحال ہو جانی چاہیے، کر دینی چاہیے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ جی جو نیا قانون آیا ہے اس میں انہوں نے 30 دن کے اندر جو ہے نگرانی کرنا تھی، اور یہ 30 دن سے تو چونکہ تجاوز ہو چکے ہیں، اس لیے ان کی یہ زید المیعاد ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ شک جس کی یہ حوالہ دے رہے ہیں، جو ترمیمی جو ہے 2023 کے ترمیمی ایکٹ کے ذریعے آیا تھا، یہ اس کا اطلاق ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ملزم کی اپیل کے بارے میں ہے، اور اگر بری ہو جاتا ہے تو نیب کے پروسیکیوٹر کو جو اپیل کرنا ہے اس حکم کے خلاف، فیصلے کے خلاف یا نگرانی کرنی ہے، اس میں 30 دن ہے۔ یہ ضمانت کے اخراج کے متعلق یہ دفعہ اور شک یہ اس کا نہ تعلق ہے نہ کچھ ہے بہرکیف۔ تو اور پھر میں نے کہا جی یہ تو 30 دن کی بات کرتے ہیں، ان کے ماشاءاللہ جو چہیتے ہیں ان کو تو 9 سال کی بھی میعاد عدالت نے استثناء کر کے محترم نواز شریف صاحب کو بری کیا۔ اور پھر میں نے یہ عرض کیا کہ جی یہ بھی بدقسمتی دیکھیے گا کہ آج یہاں کچھ لوگ some are more equal than the others۔ نواز شریف کے لیے قانون کا اور جو ہے اطلاق کیا جاتا ہے، اور محترم عمران خان صاحب کے لیے قانون اور طریقے سے اس کو جو ہے نافذ کیا جاتا ہے۔ بہرکیف انہوں نے پرسوں کی اس بات پہ رکھی ہے کہ یہ چونکہ ایک نئی شک ہے، اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا اور ہماری اس میں معاونت کیجئے گا، وگرنہ ظاہر ہے کہ ہم اپنے اس فیصلے کے پابند ہیں جو ہم نے کالعدم قرار دیا تھا اینٹی ٹیررزم کورٹ کے حکم کو بھی اور ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد کے حکم کو بھی، اور جو ہم نے ضمانتیں بحال کر دی تھی محترم عمران خان صاحب کی 6 مقدمات میں، تو یہ 2 مقدمات جو نیب کے ہیں، وگرنہ ان سے بھی وہی مساوی برتاؤ کیا جائے گا، یہی قانون اور آئین کی منتہا ہے۔ تو اس کو مزید وہ دیکھنے کے لیے پرسوں کی تاریخ جو ہے محترم ڈویژن بینچ جس کی سربراہی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کر رہے تھے، اس کو پرسوں کے لیے فوجی عدالتوں کے حوالے سے ذرا کمنٹ کر دیں، سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ دیکھیں چونکہ میری پہلے ہی پٹیشن تھی، پہلی ہماری تھی محترم اعتزاز چودھری اعتزاز حسن صاحب کی پٹیشن تھی، جن کی میں وکالت کر رہا تھا، وہ آج جو ہے آج پائے تکمیل کو پہنچی، جو ہے اس کی سماعت مکمل ہو گئی۔ اس میں اٹارنی جنرل سے جو انہوں نے سوالات کیے، انہوں نے جو ہے 2015 کا جو فیصلہ تھا
ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن راولپنڈی بنام وفاق پاکستان 2015 میں رپورٹڈ ججمنٹ ہے، جس میں اے پی ایس کے بعد آرمی پبلک اسکول کے سانحے کے بعد جو آئینی ترامیم کی گئی تھی، آئینی ترمیم 21 کی گئی تھی، اور اس میں سن سیٹ کلاز رکھا تھا کہ 2 سال کے لیے اس کا جو ہے اطلاق ہوگا۔ اسی کے کورسپونڈنگ یعنی ترامیم کی گئی تھی آرمی ایکٹ میں بھی، اور ترامیم کی گئی تھی اور آئین کے اس میں ترمیم کی گئی تھی۔ تو اس لیے وہ جب ختم ہوا تو پھر 2 سال کے مزید جو ہے 23ویں آئینی ترمیم کی گئی تھی۔ تو اٹارنی جنرل صاحب کا موقف یہ تھا کہ اس معاملے میں آئینی ترمیم کی ضرورت نہ ہے، چنانچہ جب آرٹیکل 8 کو پڑھا گیا، آرٹیکل 8 کو بینچ نے کہا کہ آپ ذرا اس کا دوبارہ پڑھیے تو صحیح۔ اس کی اگرچہ آرٹیکل وہ جو 2015 سپریم کورٹ تھی، اس کے انہوں نے پیراگراف 3 پیراگراف پڑھے تھے، 161 سے لے کے 165 تک پڑھے گئے۔ اس میں بھی انہوں نے کہا ڈسٹنکشن دیکھیے گا، اگر وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے ہوں تو جج صاحب سینئر جج صاحب جو سربراہی کر رہے تھے، انہوں نے استفسار کیا کہ کیا وہ پاکستانی تھے جن لوگوں نے حملہ کیا تھا؟ تو اٹارنی جنرل، وہ تو سب کو پتہ ہے کہ وہ ہمسایہ ملک افغانستان سے آئے ہوئے تھے دہشت گرد، جنہوں نے کچھ مارے بھی گئے اور کچھ جو ہے جنہیں کلیم بھی کیا، تو وہ تو ساری جو ہے ہر ایک کو پتہ ہے کہ وہ دہشت گرد تنظیم تھیں جو بیرون ملک سے آئے تھے، جو پاکستانی شہری نہیں تھے۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ وہ مذہبی جو ہے اس بنیاد پر ایک تنظیم سے منسلک تھے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ اس کی ڈسٹنکشن تو ذرا دیکھ لیں، اس میں بھی لکھا ہوا ہے ان شکوں میں بھی کہ اگر وہ وار لائک سچویشن ہو، یعنی جنگ کی کیفیت ایک ہمارے پاکستان کی دھرتی پر، سرزمین پر، اے پی ایس اسکول پر ایک حملہ کیا گیا تھا بیرون ملک کی جانب سے، اور دہشت گرد تنظیم نے کیا تھا جو مذہبی جنون اپنا جو متاثر تھے یا کلیم کرتے تھے، اگر اس میں انہوں نے کہا کہ جی پاکستانی شہریوں نے بھی، ان کی کچھ لوگوں نے، یہاں کے شہریوں نے بھی معاونت کی تھی۔ بہرکیف جب آرٹیکل 8 انہوں نے کہا کہ آپ اس کو پڑھیے گا، تو اس میں بھی آرٹیکل 8 میں بھی بڑا واضح تھا کہ بنیادی حقوق پر کوئی قانون جو ہے بنایا نہیں جا سکتا اس کے سلب کرنے کے لیے۔ شہریوں کے بنیادی حقوق کو اتنا تقدس دیا گیا ہے کہ اس پر عام قانون سازی کے ذریعے بھی قدغن نہیں لگایا جا سکتا۔ سو انہوں نے جب یہ پڑھا تو اٹارنی جنرل صاحب کی وہ دیکھنے والا تھا ان کا، تو بڑا واضح ہو گیا کہ یہ جو ہے بینچ کا اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ سویلین کا جو ہے ٹرائل آرمی کورٹس کے تحت نہیں ہو سکتا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آج 8 ان اشخاص پہ، 8 بیچارے ان بدقسمت لوگوں نے جو ان کی تحویل میں ان کی جانب سے درخواستیں دی گئیں